بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے واقعہ ایک صحابی کا جو اپنی بیوی کی شکایت لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عجیب حالت میں دیکھا تو وہاں سے واپس پلٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں واپس بلا کر چند ایک باتیں بتائیں کہ اس صحابی کا دل اپنی بیوی کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا۔ میرا نام ہے اشنال اور اسلامک انفو ڈیسک کے تمام ویورز کو میری طرف سے خوش آمدید۔ ایک صحابی اپنی بیوی کی وجہ سے بہت تنگ تھے اور اکثر و بیشتر پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک دن وہ سوچنے لگے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ان کی بیوی کو سبق سکھایا جا سکے۔ سوچا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہوں، ان کی طبیعت ذرا جلالی قسم کی ہے، چل کر انہیں اپنا معاملہ بتاتا ہوں، وہ ضرور میری بیوی کی طبیعت سیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ان سے پردے میں بات کر رہی ہے، مگر بات کرتے ہوئے ان کا لہجہ اونچا ہے، وہ تیزی سے بات کر رہی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تسلی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کو تحمل مزاجی سے سن رہے ہیں۔ جب اس صحابی نے دیکھا کہ جس مقصد کے حل کے لیے میں یہاں آیا تھا، یہاں تو پہلے ہی آگے سے باتیں سنی جا رہی ہیں، وہ واپس جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا کر پوچھا کہ بھئی واپس کیوں جا رہے ہو؟ عرض کیا، اے امیر المومنین، جس کام کے لیے میں یہاں آیا تھا وہی کام یہاں ہوتے دیکھا تو میں نے سوچا مجھے چلے ہی جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ میری بیوی ہے، میری ہر ضرورت کو پورا کرتی ہے، میرے لیے باعث سکون ہے، گھر میں سارا دن کام کرتی ہے، میرے لیے کھانے دانے پکانے کا بندوبست کرتی ہے، میرے لیے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام بھی اسی کے ذمے ہے۔ تو جب یہ میرے لیے باورچن بن جاتی ہے، دھوبن بن جاتی ہے، کام کرنے والی بن جاتی ہے، اتنی قربانیاں میرے لیے دیتی ہے، تو کیا اس کی بات میں تحمل مزاجی سے سن بھی نہیں سکتا؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ امیر المومنین، آپ نے میرے دل کی گرہ کھول دی۔ جب میری بیوی میری خاطر اتنی قربانیاں دے رہی ہے، میں بھی اس کی بات کو لازماً تحمل مزاجی سے سننے کی عادت اپناؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں سمجھانے کے طریقے، یہ ہے دین کو سمجھنے والوں کے طریقے، یہ ہے ہمارے اسلاف کے طریقے۔ عورتیں عام طور پر تیز زبان واقع ہوئی ہیں، عورتوں کو اپنی زبان پر اور مردوں کو اپنے ہاتھ پر مشکل سے ہی کنٹرول ہوتا ہے، اور اگر سچ کہا جائے تو یہی چیزیں جھگڑے کا باعث بنتی ہیں۔ کبھی کبھی کچھ عورتیں تیز زبان ہونے کی وجہ سے مردوں کو کچھ سنا بیٹھتی ہیں، خاوند کو جس بات پہ بڑا غصہ بھی آتا ہے اور پھر بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اتنا سا طریقہ اپنا لیا جائے کہ عورتوں کے ساتھ تحمل مزاجی سے اور پیار سے پیش آئیں، جو بات وہ کہتی ہیں اسے درگزر کر لیا جائے، تو پھر سارے معاملات بآسانی حل ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز تو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، اور اسی بات کی ترغیب تو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے دی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، آپ بھی اپنے اندر اتنا تحمل پیدا کریں کہ ایک دوسرے کی بات کو سن کر اس پر اوور ریئیکٹ نہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسوہ رسول اور دین پر چلنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے ناظرین، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔